अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शब बारात के बारे में। शब बारात यानी 15 शाबान। शब बारात के बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हैं। लोग कहते हैं कि शब बारात को फ़ैसले होते हैं। बहुत सारे लोगों को इस बात का यकीन है कि शब बारात ही वो रात है जिसमें फ़ैसले होते हैं। कुरान में है कि फ़ैसले लैलतुल क़द्र में होते हैं। लैलतुल क़द्र कब है? यानी रमज़ान की शब क़द्र की ताक रातें, जिसमें है हुक्म है, कुरान में है कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान की ताक रातों में तलाश करो। कुरान का नाजिल होना, कुरान कह रहा है कि कुरान लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ, यानी रमज़ान की शब क़द्र में रमज़ान नाजिल हुआ, कुरान नाजिल हुआ, और फ़ैसले भी इसी रात में होते हैं। यानी शब बारात में नहीं होते, शब क़द्र में फ़ैसले होते हैं, जिस रात कुरान नाजिल किया गया। कुरान भी लैलतुल क़द्र में नाजिल किया गया और फ़ैसले भी लैलतुल क़द्र में होते हैं। बहुत सारे लोगों में मशहूर है कि शब बारात वाले दिन कब्रिस्तान जाना। तो दोस्तों, कब्रिस्तान जाने के मुतालिक सिर्फ़ एक रिवायत मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए थे, मगर वो भी सिर्फ़ एक रिवायत में मिलता है, जो कि ज़ईफ़ हदीस है और सनद के लिहाज से बहुत ही ज़ईफ़ है। इससे शरई मसला साबित नहीं होता, यानी कब्रिस्तान जाने की फ़जीलत साबित नहीं होती। किसी ने इस रिवायत के कमज़ोर होने के बावजूद अगर इस पर अमल करना ही है तो फिर वो इस तरह करे जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल जिस तरीके से किया और जितना किया, तो वो भी उतना ही करे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया है उसको ही हम सुन्नत कहते हैं ना, तो जो अमल किया है, जितना किया है, उतना ही करने को सुन्नत कहेंगे। उससे ज़्यादा करने को तो फिर बिद्दत में शुमार होगा ना। तो जो रिवायत, जो कि बहुत कमज़ोर रिवायत है, उसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कब्रिस्तान गए थे, एक रात गए थे, और वो भी अकेले गए थे और रात के अंधेरे में गए थे। उस हिसाब से अगर कोई उस रिवायत को मान के कब्रिस्तान जाता है तो फिर वो भी उसी तरीके से जाए, यानी कि रात के अंधेरे में जाए और अकेले जाए। तो दोस्तों, जो लोग शब बारात की रात में कब्रिस्तान जाते हैं, चिरागा करते हैं, मेले सजाते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं, फूल बिछाते हैं, मुख्तलिफ स्टॉल लगाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 15 शाबान की रात को कब्रिस्तान में कितनी लाइटिंग हुई भी होती है। तो ये सब बिद्दत और बेहुरमती है। सहाबा कराम में से किसी ने भी इन पर अमल नहीं किया। तो क्या आप लोग जो हैं सहाबियों से ज़्यादा सुन्नत पर चलने वाले हैं? हम और आप सहाबियों से ज़्यादा तो सुन्नत पर अमल करने वाले नहीं हैं ना। तो दोस्तों, अगर कोई ये बात बोलता है कि रिवायत में मौजूद है इसलिए हम कब्रिस्तान जाते हैं, तो रिवायत के हिसाब से अगर वो ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार, एक रात 15 शाबान की रात कब्रिस्तान जाता भी है तो वो रिवायत के हिसाब से पूरी होगी। लेकिन वो अंधेरे में जाए, और रात के अंधेरे में, और अकेला जाए, ना चिरागा करे, ना ही वहाँ पर मेले लगाए। तो दोस्तों, साबित होता है कि ये ज़ईफ़ हदीस है और इस रात कब्रिस्तान जाना नेकी में शुमार नहीं होता। और है शब बारात की रात रोज़ा रखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी सही हदीस से 15 शाबान का रोज़ा रखना भी साबित नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि फ़ज़ाइल में हदीस, ज़ईफ़ हदीस भी चलती है। ज़ईफ़ हदीस चलती है जब उसकी फ़जीलत सही हदीस से साबित हो। ज़ईफ़ हदीस, जब सही हदीस की फ़जीलत साबित होती है तो ज़ईफ़ हदीस की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन बहरहाल ये इख्तिलाफ़ी मसला है, तो हमारी राय यही है कि ये सही हदीस से साबित नहीं है, तो इसको सुन्नत नहीं समझना चाहिए। अगर कोई रोज़ा रखता है तो हर महीने के जो अय्याम बैस के रोज़े कहलाते हैं, 13, 14, 15 के, वो रोज़े रखे तो बेहतरीन है। लेकिन ख़ास एक अकेला रोज़ा रखना बिद्दत में शामिल होता है, इसलिए अकेला रोज़ा ख़ास नहीं रखना चाहिए। इस रात हलवे बनाने का भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। लोग मीठे हलवे बनाते हैं, बांटते हैं। तो दोस्तों, ये ना तो कोई त्यौहार का दिन है और ना ही कोई खुशी का दिन। तो इसलिए इस रात को हलवे बनाना, 15 शाबान के दिन में हलवे बनाना, ये सब बिद्दत में शामिल होता है।
تہوار اسلامی صرف 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اسلام میں تہوار صرف دن کے ہوتے ہیں، رات کے نہیں۔ راتوں میں تو غیر مسلموں کے تہوار ہوا کرتے ہیں۔ اور لوگ پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ 15 شعبان کی رات کو کس قدر پٹاخوں کی آوازیں آتی ہیں، جو کہ دن میں بھی چلتی رہتی ہیں۔ تو دوستوں، پٹاخے تو ویسے ہی اسلام میں جائز نہیں۔ ایک تو بے جا خرچ ہے، فضول کا، پیسوں کا ضیاع، اوپر سے لوگوں کو پریشان کرنا، اور لوگوں کے اس سے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو کہ آپ کو اسراف یعنی آپ کے پیسے کا ضیاع کر رہی ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے۔ لوگوں کو تکلیف دینا اور کسی کو نقصان پہنچانا آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں حرام ہے۔ شب برات کی رات میں عبادت سے متعلق کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن چونکہ بہت زیادہ کثرت سے ہیں، اس لیے اب کثرت کو دیکھا جائے تو جب ضعیف حدیثیں کثرت سے ہوتی ہیں تو عام اصول یہی ہے کہ وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، اور جب درجہ حسن پہ پہنچی ہوئی ہیں تو جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے، اور دیگر علماء یعنی کہ کچھ علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث کثرت سے تو ہیں، لیکن چونکہ ان کے مضمون آپس میں بالکل میچ نہیں کرتے، یعنی کہ جیسے کہ 4 روایتیں ہیں اس متعلق، تو 4 روایتیں ضعیف ایک جیسی بیان اگر کر رہی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چلو ضعیف تو ہیں، مگر 4 ضعیف راوی جب بیان کر رہے ہیں تو اس میں ایک ہی بات بیان کر رہے ہیں، یعنی اس میں روایتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی بات بیان کی گئی ہے، تو اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر 4 الگ الگ روایتیں ہیں جن میں ایک ہی بات بیان نہیں ہوئی تو وہ ضعیف ہوتی ہے، اور اگر 4 روایتیں الگ الگ لوگ بیان کر رہے ہیں، 4 راوی بیان کر رہے ہیں لیکن ایک ہی بات بیان کر رہے ہیں، تو اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے، فضیلت ایک جیسی ہے تو وہ پھر تو واقعی حسن ہوتی ہے، یعنی 4 روایتوں میں فضیلت ایک جیسی بیان کی گئی ہے تو وہ تو واقعی حسن کا درجہ رکھتی ہے۔ لیکن فضیلتوں میں بھی اگر فرق ہے، جو کہ ان میں ضعیف حدیثوں میں بہت فرق پایا جاتا ہے، یعنی ایک راوی بالکل کچھ اور بیان کر رہے ہیں اور دوسرے بالکل ڈیفرنٹ بیان کر رہے ہیں، اس لیے بعض علماء نے تو اس سے بالکل ہی انکار کر دیا کہ فضیلت کی اس میں کوئی بھی اس رات کی فضیلت نہیں، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے، یعنی اس رات کی عبادت کی فضیلت ہے۔ اور جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں، یعنی اس رات میں نئے کپڑے بنانا، حلوے بانٹنا، قبرستان جانا، پٹاخے پھوڑنا، یہ سب فضیلت کے لحاظ سے بالکل بھی ثابت نہیں، یہ سب بدعت میں شمار ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ جمہور جو جس بات کی حامی بھرتے ہیں، جس بات کا کہتے ہیں وہ عبادت ہے، یعنی عبادت کے لحاظ سے جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ فضیلت والی رات ہے۔ تو اس لیے جب ہم دیکھیں گے کہ جمہور علماء ہمارے جو کہہ رہے ہیں، جو کہ بہت ہی بڑے علماء ہیں، چھوٹے علماء بھی نہیں، تو اس لیے اس کو بالکل بدعت قرار دینا بھی کوئی علمی شخصیت کے حساب سے ثابت نہیں، یعنی کہ کوئی علمی شخصیت اس رات کی عبادت کو بدعت قرار نہیں دے سکتی۔ اس رات کی فضیلت کا بہت سارے جمہور علماء نے اس رات کی فضیلت کو قرار دیا ہے کہ اس رات کی فضیلت پائی جاتی ہے، یعنی اس رات کی عبادت اہمیت رکھتی ہے اور فضیلت رکھتی ہے۔ اس رات کی عبادت کو اس لیے بدعت قرار دینا بالکل ٹھیک نہیں، کیونکہ اتنے بڑے ہمارے علماء جب اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں تو اس کے کوئی نہ کوئی بات ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ اگر جس نے تمام روایتوں کا مطالعہ کیا ہوا ہو اور اگر وہ اس رات کی عبادت کرنا چاہے تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اس کو اس رات کی عبادت کا ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملے گا۔ لیکن اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا انکار کرنا چاہے تو ان کو بھی برا بھلا بالکل نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ انکار کی بھی ایک سالڈ ریزن موجود ہے اور اقرار کا بھی ایک سالڈ ریزن موجود ہے، یعنی جو علماء اس رات کی عبادت کی فضیلت کی بات کرتے ہیں ان کے پاس بھی ریزن موجود ہے، اور جو علماء اس رات کی فضیلت سے انکار کرتے ہیں، ضعیف حدیث کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس بھی اس کا سالڈ ریزن موجود ہے۔ تو دوستوں، ہمارے علم میں جو بات آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے کہ ہمیں یعنی ہمارے بڑے علماء ہیں وہ آپس میں ان میں اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے
تو عوام کا کام کیا ہوتا ہے؟ عوام کا کام ہے کہ وہ جمہور کی رائے کو فالو کرے، وہ اپنی 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد بنا کے نہ بیٹھ جائے، کوشش کرے کہ وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہ بنائے بلکہ جمہور کی رائے کو فالو کرے۔ عوام کا یہی کام ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم انکار کر رہا ہے اس رات کی عبادت کی فضیلت سے تو اس پر اعتراض اور طنز کرنا ہمارا کام نہیں۔ لیکن اگر کوئی علماء انکار کر رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ دوسروں کا احترام کے ساتھ انکار کریں، کسی کو ایسے بدعتی کہہ کر نہ بلائیں، کیونکہ اس چیز کی علامت ہے، جس چیز کی علامت جتنی زیادہ ویلیو ہے، یعنی اگر ہم کسی چیز کو بدعت کہہ رہے ہیں تو لیکن اگر بہت سارے علماء اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں جو کہ روایتوں کی موجودگی کے حساب سے بیان کر رہے ہیں، تو اس چیز کی ویلیو کو آپ بدعت کہہ کے گھٹا دے رہے ہیں، تو اس لیے اس کو بدعت کہنا جائز نہیں۔ صرف فضیلت کی، عبادت کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے، باقی چیزوں کو تو آپ حلوہ بنانا اور پٹاخے پھوڑنا یا اس رات میں چراغاں کرنا یا قبرستان جانا، نئے کپڑے بنانا، یہ سب تو بدعت میں شمار ہوتا ہے۔ اس رات کی عبادت کی بات ہو رہی ہے کہ اس رات کی عبادت کو بہت سارے علماءوں نے کہا ہے کہ اس رات کی عبادت کی فضیلت ہے، اور بہت سارے علماءوں نے کہا ہے کہ اس رات کی عبادت کی فضیلت نہیں ہے۔ تو جو علماء جمہور علماء کی یہ رائے ہے کہ اس رات کی عبادت کی فضیلت پائی جاتی ہے، تو اس لیے اگر ہم عوام میں سے جو بھی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دوسری راتوں کی نسبت ثواب اس میں زیادہ ملے گا۔ تو جو عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر عبادت کریں، اجتماعی عبادت کا اہتمام نہیں کریں اور نہ ہی اس میں کوئی خاص عمل کریں۔ اپنے گھروں کے اندر رہ کر نوافل کا اہتمام کریں، جو نفل یا اپنی سب سے پہلے اپنی قضا نمازوں کو پورا کریں، توبہ استغفار کا اہتمام کریں اور دعائیں کریں۔ قبرستان میں بالکل نہیں جائیں اور نہ ہی چراغاں کریں، نہ ہی حلوے بانٹیں اور نہ ہی نئے کپڑے بنائیں، اور خود کو اور اپنے پیاروں کو ہر قسم کی بدعات کا شکار ہونے سے بچائیں۔ تو دوستوں، اس پیغام کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیے گا بلکہ اپنے پیاروں کو بھی اس کو ضرور پہنچائیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی بدعت کا شکار ہونے سے بچائے اور ہمیں صحیح اور نیک راستے پہ چلائے، ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلائے اور ہمیں بہترین عبادت کرنے کی توفیقات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستوں، اس ویڈیو کو آپ لوگ لازمی اپنے دوستوں میں، زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا، تاکہ اگر کوئی ان میں سے چیز کوئی کرتا ہے جو بدعت میں شمار ہوتی ہے، اور بدعت وہ بڑا گناہ ہے جس کو ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں اور اس کا ہم توبہ بھی نہیں کرتے، اس لیے ہمیں ہر قسم کی بدعت سے محفوظ رہنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی بدعت سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔